تو بالکل یعنی کہ سارے قوم سے، سارے پاکستان کے عوام سے بہت شکر گزار ہوں کہ اس کے ساتھ بندہ جڑ کر کے کس طرح بن سکتا ہے. ان کے ساتھ جو جوڑا ہے تو وہ کیا عزت اس کا اللہ نے بنائی. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اور جس طرح عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے، یہ وہ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، پورا پاکستان آپ کے لیے کھڑا ہے اور پورا پاکستان آپ کے لیے دعا گو ہے. تو میں اس کو کیا سوچوں کہ ابھی مجھے کس طرح کہہ رہے پاکستان میں کس طرح اتنا کھڑا ہو سکے. 8 سے 10 گھنٹے تک رکھ سکتے، باقی یہ اس کا چانس کوئی نہیں ہے. لیکن موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں. یہ بات آپ خود سنتے رہے کہ جب وہ بتاتے تھے کہ ان کے 95% چانسز ختم ہو چکے ہیں. تو پھر میں نے جب سر کے میرے بال تھے، بعد میں پھر میں نے جب دیکھا کہ میں جیسا ہاتھ اٹھاؤں تو میرا ہاتھ اٹھ نہ سکے، جیسا ہاتھ کو میں وہ کروں تو یہاں بھی درد اور یہاں بھی درد مجھے محسوس ہو جائے، اور سر پہ بھی چوٹ. پھر اس کے بعد جو تھا پھر مجھے ہوش پھر چلے جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے تھوڑا سا، پھر چلے جاتا ہے. تو وہاں پہ میرے آس پاس جو ہے ملازم کھڑے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحات خان. ناظرین، اس وقت میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں. آپ سب جانتے ہیں عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب سے پیار کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں ہے. اور عمران خان صاحب سے لوگ پیار کیوں کرتے ہیں، لوگ محبت کیوں کرتے ہیں، عمران خان صاحب کا جہاں پر نام آتا ہے تو لوگوں پہ جنونیت کیوں طاری ہو جاتی ہے. اور جب عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی، ان کو زندان میں ڈال دیا گیا. ایسی صورت میں بہت دل رنجیدہ ہوئے. ہماری بزرگ مائیں، ہمارے بزرگ، چھوٹے چھوٹے بچے عمران خان صاحب کے لیے روتے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو حفاظت دے. کہ لاہور میں ایک واقعہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب اور احتجاج کی کال دی جاتی ہے. میرے ساتھ جو پرسن موجود ہیں، احمد شاہ عرف کمانڈو، ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے. کیونکہ جس طریقے سے ان کی گرفتاری ہوئی اور گرفتاری کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ احمد شاہ عرف کمانڈو کو ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا گیا، تو لوگ پریشان ہو گئے کہ پولیس نے گرفتار کیا ہے، خدا نہ کرے کوئی ضلع شاہ والا حال تو نہیں ہو رہا، ایک اور کارکن ضلع شاہ تو نہیں بننے جا رہا. تو پوری قوم رنجیدہ ہوئی. پوری میڈیا پر اس خبر نے گردش کی کہ ایک ضلع شاہ تھا جو عمران خان صاحب سے پیار کرتا تھا، اب احمد شاہ، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت ان کی حالت سیریس ہے. پوری قوم ان کے لیے دعا گو ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی دی. چونکہ میں نے انٹرو تھوڑا سا لمبا کیا، حالانکہ عمران خان صاحب کی لائف کے حوالے سے اور احمد شاہ کی جتنی سٹرگل ہے، جتنی محنت ہے، جتنی عمران خان کے ساتھ ہے، اگر پورا دن بھی ہم بات کرتے رہے اس پہ تو بات ختم نہیں ہو سکتی، ان لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. باقی تو چھپی ہوئی باتوں نے سب کو ظاہر ہے کہ جو ہمارا خدمات تو کیا کہ اب ہم اپنے لیے شرف حاصل کرنے کا ہمیں ایک موقع ملا ہے. تو اس دن کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جیسے یہ کال ملے تھے کہ پاکستان میں جو غیر قانونیت یا غیر اس میں جو کام ہوا تھا کہ منی چور کا جو مسئلہ آیا تھا، تو اس کے اوپر میں بھی آیا تھا. تو میں جیسے مال روڈ کی طرف سے آ رہا ہوں کہ میں ہائی کورٹ کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی وکیلوں کا ایک احتجاج ہو رہا ہے، تو میں وہاں پہ شریک ہو گیا تھا. تو کچھ وکیل تھے تقریباً کوئی 20-25 کی تعداد کے مطابق، تو میڈیا والا بھی کھڑے تھے. تو میں وہاں پہ بھی کھڑے ہو کر کے میں نے کہا چلو میں بھی اپنا کچھ حصہ ڈالوں، اس میں بھی شریک ہو جاؤں. اس کے بعد پھر ناصر باغ کی طرف سے کچھ کارکن وہ آتے ہیں اس میں جھنڈوں کے اور فلیکسوں کے، تو جھنڈے ہاتھ میں اور فلیکس ہاتھ میں، آواز آزادی کا لگا رہے. تو بس یہی کہ خان کو رہا کرو، یہ آوازیں لگ رہے ہیں، یہ آواز گونج رہی ہے اور حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہے. تو ہم نے کہا چلو ہم اس میں بھی حصہ ڈالیں. تو ہم وہاں پہ بھی فرنٹ پہ آ گئے تھے. تو فرنٹ پہ آتے آتے تو ایک چوک کراس کر لیا، دوسرا کراس کر کے جی پی او چوک کے قریب جب پہنچے تو جی پی او چوک پہ جو نا وہاں پہ پولیس کی نفری کھڑی تھی. تو کیونکہ وہاں پہ تو ہمارا یہ ذہن نہیں ہے کہ یہاں پہ اللہ معاف کرے کوئی توڑ پھوڑ ہو جائے گا یا کوئی انتشار ہو جائے گا یا کوئی اور ایسا مسئلہ، کیونکہ ہو سکتا ہے محافظ کھڑے ہو حفاظت کے لیے، اور اگر وہ کارکن آ رہے تو وہ اپنا ایک استدعا کریں گے، اپنا ایک مطالبہ کریں گے، چلو یا وہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا. لیکن وہ جیسے قریب آتا جا رہا تھا تو تقریباً کچھ 200 گز کے فاصلے پہ یا 150 گز کے فاصلے پہ جب وہ پہنچ گیا تو جہاں مقابل میں ملازم کھڑے تھے ڈولفن پولیس اور پنجاب پولیس، تو انہوں نے بطرف کارکن دوڑنا شروع کر دیا. تو کارکن نے اس کو دیکھ کر کے انہوں نے منہ دوسری طرف موڑ دیا. تو ہم وہیں پہ کھڑے تھے. تو میں تھا، ایک میرے ساتھ ایک اور دوست تھا.
شیر خان کے نام سے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا آپ اس سائڈ پہ آ جائے کیونکہ ملازم آ رہا ہے اور ادھر سے وہ بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ اور وہ نہ بن جائے. وہاں پہ بس ملازم پہنچتے ہیں. جب ملازم پہنچ جاتا ہے تو مجھے گھیرے میں لے لیتے ہیں. تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے بتائیں. میں نے کہا چلو کوئی تلاشی ملاشی کر لے گا, وہ کر لے گا. ہمارے پاس کون سا کوئی غیر قانونی کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی اللہ معاف کرے کوئی اسلحہ ہے یا کوئی بھی ایسا کوئی غیر قانونی کوئی ایسا کام ہے جس پہ ہم یہ کچھ کرے, ہمارے ساتھ یا جاتی کرے. تو ہم وہیں پہ کھڑے ہو گئے تھے. تو انہوں نے جو نا پھر وہیں سے جیسے ان کا رویہ ہوتا ہے, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ کوئی ایسے بدتمیزی کچھ بھی نہ کریں, آپ جیسے کہیں گے آپ بولیں. خیر وہاں سے انہوں نے کچھ چیکن میکن کر دیا, تلاشی ملاشی کر لیا. تو پھر اس کے بعد جو نا پھر مجھے کھینچنا شروع کر دیا. تو میں ساتھ چل پڑا. وہ ساتھ چلنے میں جو نا پھر وہ جیسے ان کا رویہ ہوتا ہے مار پیٹ کا, تو انہوں نے وہ بھی شروع کر لیا. پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ جب میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں سکون سے جا رہا ہوں, آپ کی کیا ضرورت ہے اس طرح حرکت کرنے کا. بس وہیں پہ نفری بھی پھر زیادہ ہوتا رہا تھا کیونکہ نفری بہت زیادہ تھے. تو پھر میں جب پہنچتا وہاں پہ پریزیڈنٹ گاڑیاں کھڑے تھے, اس کے قریب مجھے پہنچایا جاتا ہے. میرے پاس بیگ بھی تھا, بیگ بھی ادھر ہی رہ گیا تھا. تو جو میرا موبائل تو بھی چنا گیا تھا, پاور بینک وغیرہ جو بھی کچھ تھا. باقی تو پھر پتہ نہیں چلا کیسے حالت تھا. تو جب وہاں پہ میں پہنچتا ہوں پھر پریزیڈنٹ گاڑی میں, تو پھر گاڑی میں ڈالا جاتا ہے. پھر ادھر بھی اوپر بندے چڑھ جاتے. تو پھر وہاں سے جب میں دیکھا تھا کہ میرا کوئی سر پہ بھی جو ہے یعنی کہ گلا جیسے خون نہ جا رہا تھا, میں نے جب سر میں ٹھیک کر دیا تو میرے ماتھے پر خون آنا شروع ہو گیا. تو اس کے بعد جو نا پھر جو بھی کچھ تھا ہوتا رہا. تو پھر میرا حالت جو ہے نا اس وقت یعنی کہ غیر ہو گیا تھا. پھر انہوں نے پتہ نہیں کہاں لے کر گئے تھے, کدھر لے کر گئے تھے, کہاں کیا ہوا. لیکن اس وقت پھر مجھے پتہ چلا کہ جب 2 تاریخ پہ یعنی کہ مسئلہ ہوا تھا, یہ واقعہ ہوا تھا تقریباً کتنے بجے ہوں گے, تو 5 تاریخ کو میں جنرل اسپتال میں دکھائیے گا سر, ٹھیک ہوگی, بہت شکریہ. ہوا. اصل کے نا ابھی بھی طبیعت نا اللہ اپنے اصلیات پہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ پڑ جاتا ہے. تو پھر 5 تاریخ تک تقریباً میں وہاں پہ پہلے کام میں گیا تھا. اس کے بعد پھر میرا خیال انہوں نے سی او وارڈ میں لے کے آیا ہوا تھا. تو تقریباً 3 دن مجھے اپنے جان کا نہ کوئی ہوش رہا, نہ مجھے کوئی پتا, نہ کوئی آن جان کا, نہ کسی چیز کا مجھے نہیں پتا چلا. 3 دن کے بعد جب مجھے کچھ ہوش محسوس ہوتا ہے تو میں جب دیکھتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی اور جگہ پہ ہوں, جہاں میں تھا وہاں پہ نہیں ہوں. تو پھر مجھے ہوش پھر چلا جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے, تھوڑا سا پھر چلے جاتا ہے. تو وہاں پہ میرے آس پاس جو ہے ملازم کھڑے تھے. تو پھر میرا کچھ تھوڑا سا جب ہوش تھوڑا زیادہ ہو گیا, میں نے پھر ملازموں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, کیا بات ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کیا ایسا کوئی واقعہ آیا, کوئی ایسا مسئلہ. وہ مجھے پھر کہتا رہا کہ بس کوئی بات نہیں. پھر بھی میں اسے پوچھتا رہا. پھر کچھ سیول کپڑوں میں تھے. پھر میں نے اس کو اپنے آپ کے قریب بلایا. میں نے کہا اگر کوئی ایسا مسئلہ وغیرہ ہے, میرے طرف سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی ٹینشن ہے تو آپ مجھے ساتھ لے جائیں. اگر میرے میں کوئی جرم ہے, کوئی قسم کی بھی میرا اس میں کوئی سزاوار میں پایا جا رہا ہوں, کوئی ٹینشن نہیں, پہلے اس سزا کے لیے میں حاضر ہوں. مجھے کوئی بھی قید, کوئی بھی جیل, کوئی بھی قسم کی سزا ہے تو میں ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار ہوں. اب میرے طرف سے آپ یہ فکر نہ کریں. لیکن پھر وہ مجھے بس اس وقت یہ کہتے رہے کہ آپ بس کوئی بات نہیں. یعنی کہ آپ کی فیلنگ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس وقت میں یہاں کیوں ہوں. بس اس وقت مجھے یہ پھر پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا. لیکن بعد میں جب مجھے پتہ چلا ہوا تھا, یہ ہاتھ پہ میرا کچھ چوٹ پہلے تو چھوٹا سا تھا, لیکن بعد میں جیسے زیادہ لگا ہوا تھا. تو یہاں پر جب میں بعد میں مجھے پھر پتہ چلا تھا کہ ہمارے کندھے پہ یہاں پہ اس چوٹے پہ جو نشانات تھے, اب اللہ جانے یہ کس طرح لگے ہوئے تھے. پھر میرا یہ جو کندھا تھا, تو میں جیسا ہاتھ اٹھا ہوں تو میرا ہاتھ اٹھ نہ سکے. جیسا ہاتھ کو میں وہ کروں تو یہاں بھی درد, اور یہاں بھی درد مجھے محسوس ہو جائے. سر پہ بھی چوٹ. پھر اس کے بعد جو تھا پھر مجھے دل کے جھٹکے لگے. تو جھٹکے ایسے لگے کہ میں اس کو قابو نہ کر سکوں. تو پھر میں نے جب سر کے میرے بال تھے, بعد میں پھر میں نے جب دیکھا کہ میرا یہ سر تو اس سر پہ بھی لگے ہوئے تھے. تو پھر میں اس سے یہ سوال کرتا رہا کہ کس بنیاد پہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا, وجہ کیا ہے. میں نے کوئی ایسے کوئی غیر قانونی کوئی کام کیا ہو, یا میں نے اللہ معاف کرے کچھ ایسے کوئی اپنے ملک کے خلاف کچھ کیا ہو, کیا وجہ کیا تھا. لیکن مجھے کچھ نہیں بتایا جا رہا تھا, اور نہ مجھے کوئی جواب دیا جا رہا تھا. بس یہ کہتا تھا کوئی نہیں, کچھ نہیں. پھر اس کے بعد وہ اسپتال کے جو ڈاکٹر تھے وہ کچھ بتاتے رہے مجھے, اور پھر اس کے بعد مجھے ڈسچارج کرنے کا کہا. جب میں تھوڑا سا ہوش میں آ گیا تھا تو دوسرے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کو رکھنے دے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً 100% میں 95% نہیں فارغ ہے, 5% اس کا چانس ہے کہ صرف ہم 8 سے 10 گھنٹے تک رکھ سکتے ہیں, باقی یہ اس کا چانس کوئی نہیں ہے. لیکن موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں. یہ بات آپ خود سنتے رہے کہ جب وہ بتاتے تھے کہ ان کے 95% چانسز ختم ہو چکے ہیں. وہ بعد میں وہاں پہ مجھے انہوں نے بتایا تھا جب میں ہوش میں آیا تھا, تو انہوں نے پھر مجھ سے یہ باتیں ذکر کر لیے تھے جو وہاں پہ ڈاکٹر وغیرہ تھے نا, پھر میں پوچھتا رہتا تھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے وہاں سے ڈسچارج کر لیا. تو میں جیسے وارڈ سے نکل آتا ہوں, وہ چیئر کے اندر مجھے بٹھا کر کے, تو سامنے تو مجھے کوئی 8 سے 10 یا 9 اس طرح نفری نظر آ رہا تھا. موجود ہیں احمد شاہ صاحب عرف کمانڈو.
یہ سب آپ کی دعائیں ہیں. جیسے احمد شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹرز، جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹرز مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا 95 یا 90% چانس ختم ہو چکے ہیں، لیکن آپ اور ہم سب کی دعائیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے احمد شاہ کو دوبارہ زندگی دی ہے. اچھا ایک بات یہ بتائیے گا، جب آپ کو ہوش آیا اور پھر آپ ہاسپٹل سے نکلے تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری قوم نے آپ کے لیے کتنی دعائیں کی اور پوری قوم آپ کے لیے سراپا احتجاج بن گئی تھی، اور لاہور کے اکلا حضرات بھی آپ کے لیے آ گئے تھے ساتھ. تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جی بالکل وہم گمان میں بھی نہیں تھا. میں جب وارڈ سے نکل کر کے تو میں نے جب سامنے دیکھا تھا تو مجھے یعنی کہ لاتعداد نفری پولیس ملازمین وہ نظر آئے تھے. میں حیران ہو گیا کہ یہاں پہ کسی وزیر اعظم کا آمد ہوا ہے، کسی وزیر اعلیٰ کا آمد ہوا ہے، یا کیا مسئلہ ہے، کتنا ہی نفری. لیکن جب چیئر میں مجھے لفٹ کی طرف لے کے جا رہے تو ملازم سارے میرے ساتھ ہی جانا شروع ہو گیا. تو میں آس پاس اس طرح دیکھ لیا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو کسی اور کے لیے آیا ہوگا. تو میں جب دیکھا میرے چیئر کے ایک سائڈ اور دوسری سائڈ پہ 15-20 جو ہے وہ ساتھ جا رہے، اور میرے اوپر کوئی ہاتھ بھی ایسے رکھ رہا ہے، کوئی مثالوں کر رہا ہے، کوئی تسلی دے رہا ہے. تو پھر وہاں سے وہ لفٹ کو خالی کروا کر کے سب مجھے اس میں بٹھا کر کے وہاں سے میرے ساتھ جو افسر لوگ تھے لفٹ میں میرے ساتھ ہو گئے تھے. باقیوں کو کہا آپ سیڑھیوں کے نیچے، سیڑھیوں کے ذریعے نیچے چلے جائیں. تو جیسے میں پھر نیچے آتا ہوں تو میں آس پاس جب دیکھ لیتا ہوں تو عوام کھڑے ہیں. تو مجھے پھر سمجھ نہ آ جائے کہ عوام کس لیے کھڑے ہیں ادھر آس پاس. جیسے میں دیکھتا ہوں کہ عوام کو کسی مقصد کے لیے. تو پھر میں جو وہاں پہ جب تھانے میں شفٹ کرتے تھے تو تھانے میں پھر وہیں پہ مجھے جو ملازم تھے بہت اچھا رویہ کیا. تو رانا اکرم صاحب تھا، انہوں نے پھر بڑی شفقت کے معاملے میں آ گیا تھا. پہلے جیسا بھی تھا جو بھی تھا بالا جانے جس طرح بھی، لیکن اس نے شاید تفتیشی اور رانا اکرم نے پھر بڑی یعنی کہ شفقت کا مظاہرہ کیا. ہاں تو انہوں نے میرا بستر کا اور میرے منجی اور وغیرہ کا بندوبست کر کے پھر وہیں پہ تقریباً 6 سب انسپیکٹر کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ ان کا خیال رکھنا ہے. پھر وہیں پہ مجھے کوئی دوائی کا، وہ دوائی ڈاکٹروں نے بتایا ہوا تھا ان کو، پھر وہ مجھے دودھ اور وغیرہ کس کا بندوبست کیا، دوائی مجھے کھلائی تھی. تو رات پھر میں نے گزارے. صبح پھر مجھے ٹیم سے پھر ایک دفعہ مجھے کمرے میں بھی بلایا تھا. تو پھر رات وہاں پہ وکیل حضرات پہ پہنچ گئے تھے. تو انہوں نے بھی وہاں پہ آ کر کے کہ قوم سارا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جب میں ہسپتال میں تھا وہاں پہ مجھے ایک بہت مشفق نرس، بہت شفقت کرنے والے، لیکن شفقت بہت سب نے کیا، جتنے ڈاکٹر تھے سب نے شفقت کیا تھا. اس کی شفقت کا مجھے بہت محسوس ہوا. تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، پورا پاکستان آپ کے لیے کھڑا ہے اور پورا پاکستان آپ کے لیے دعا گو ہے. تو میں اس کو کیا سوچوں کہ ابھی مجھے کس طرح کیا رہے پاکستان میں کس طرح اتنا کھڑا ہو سکے. تو میں نے جب اس کی بات کو نظر میں رکھا ہوا تھا، جب میں نیچے آیا تو میں نے جب عوام کو دیکھا میں نے کہا یہ تو مجھے واقعی وہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو واقعی اس طرح ہے. لیکن جب میں تھانے میں آتا ہوں تو وہاں پہ بھی مجھے جو پولیس کا رویہ ہے وہ بہت چینج ہوا ہے، بہت چینج ہوا ہے. تو پھر صبح جس طریقے سے مجھے لے کے جاتا ہے عدالت میں، تو میں جیسے عدالت میں پہنچتا ہوں تو عدالت داخل ہونے سے پہلے وکیل حضرات سارے میرے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور جب بھی ڈال کر کے اور مجھے وہ کرتے ہیں. پھر عوام میں سے کچھ سڑیوں میں کھڑے ہیں، کچھ اوپر کھڑے ہیں، کچھ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور بس سب مجھے یہی آ کر کے اور گلے مل کر کے ملتے ہیں. تو وہاں پہ پھر میں نے محسوس کر دیا کہ واقعی عوام مجھے کسی نے دعا کی ہے. لیکن جب وہاں سے پھر مجھے ڈسچارج ہو گیا ہوں، جج صاحب نے مہربانی کر دیا، مجھے اس مقدمے میں ڈسچارج کر دیا. تو جب میں ڈسچارج ہو گیا تھا تو اس کے بعد جب میں باہر آتا ہوں تو مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے، یہ کون، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، ساجد بھائی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی نعیم بھائی کے وکیل لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، یوسف بھائی کہاں سے آ رہے ہیں، معاوین بھائی کہاں سے آ رہے ہیں. یعنی کہ مجھے بالکل اس کو کبھی سے ملاقات ہی نہیں ہوا تھا. وہ اس طرح آ رہے تھے جس طرح مجھے کوئی ثقیب بھائی کی طرح مل رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں اور مبارکی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو پھر مجھے احساس ہو، جب اس کے بعد پھر مجھے یہاں پہ شفٹ کرنے کے لیے کہا گیا، مشورہ کیا کہ آپ اس کو یہاں پہ شفٹ کرو جدھر ابھی میں اس وقت موجود ہوں. تو یہاں سے پھر میں نے جو گروپ کے سنے، جو میڈیا پہ سنے تھے، میڈیا کی آوازیں سنے تھے، تو پھر مجھے یعنی جو بالکل میرا وہاں گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا عوام اور اتنا ہمارے کارکن اور اتنے بزرگ حضرات میرے لیے اتنا دعا گو. کسی نے بکرے صدقہ کیے ہوئے تھے، کسی نے ختمے کیے ہوئے تھے، کسی نے سورۃ یاسین کے ختم کیے ہوئے تھے. تو وہ پھر بالکل میں نے کہا یا اللہ، میں تو اس چیز کے قابل نہیں تھا جتنا تو نے مجھے بنایا، لیکن اس کے بنانے کا بھی تو کوئی ذریعہ تھا، کوئی وجہ تھا. وہ وجہ تو پھر آپ کو بھی معلوم ہے. آپ کی نظر میں کیا وجہ تھی؟ وہ تو سب کو پھر پتہ ہے کہ کس کے ساتھ بندہ جڑ کر کے کس طرح بن سکتا ہے. ان کے ساتھ جو جوڑا ہے تو وہ
क्या इज्जत उसका अल्लाह ने बनाई। यानी कि आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जिस तरह आपने खिदमत की और जिस तरह इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े रहे, ये वो उस वजह से ये सब कुछ हुआ। तो मैं तो इस बात को देखता हूँ कि क्योंकि इसी अदालत में और भी तो बंदे गए, इसी थानों में और भी तो बंदे गए, इसी जेलों में और भी तो बंदे गए हैं, तो वो इस पोजीशन पे क्यों नहीं थे? जब मैं गया हूँ तो मेरा पोजीशन क्यों सबसे अलग था? तो इससे तो साफ फिर जाहिर होता है कि ये वजह तो है ना, फिर वही वजह जो आप फरमा रहे हैं कि वजह ये इमरान अहमद खान न्याजी था, जिनकी वजह से बस अल्लाह ताला ने मुझे इतना यानी कि कौम की दुआओं की मुस्तहिक बना दिया। मेरा वहाँ पे भाई आया था, मेरा एक छोटा भाई है, जी। जब वो मैं हालत गैर में था तो वो मुझे कोई पुरसी के लिए आया हुआ था। जब उसको पता चला कि इसका फ़ोन ऑफ जा रहा है तो वो अस्पतालों में गुम करके कि पता नहीं क्या एक्सीडेंट हुआ, क्या मसला, ये क्यों इस तरह हुआ, वो उधर पहुँच गया हुआ था। तो वो जैसे वहाँ पे पहुँचा तो उनको भी अरेस्ट किया हुआ था। अच्छा, जी, वो जैसे आपके भाई जब पूछने आए थे जी तो उनको भी अरेस्ट कर जी लिया। उनको भी अरेस्ट किया हुआ था। तो जब उनको अरेस्ट किया हुआ था तो लेकिन उस वक्त फ़ौरन वकील हजरात और कुछ दोस्तों सलमान अकरम राजा साहब और फ़ौरन वो पहुँचे मौके पे। सलमान अकरम राजा साहब थे मेरा ख्याल, और वो दूसरा जमील भट्टी साहब थे, और कुछ और भी। तो बाद में पता चला कि ज़ुबैर न्याज़ी साहब थे, दूसरों ने, एमपीओ ने, एमएनएस ने, ख़ासकर जिसने बहुत शुक्रगुज़ार उसका, जिन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि हक अदा कर दिया, जिसमें दिलशाद साहब था और फारूक चचड़ एमपीए साहब था। दिलशाद जो है अपना एमएनए साहब, उसके भाई साजिद साहब भाई, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया हुआ था, बहुत ज़्यादा खिदमत करके। तो मैं तो नहीं समझ रहा था, लेकिन बस अल्लाह ताला की तरफ से इनके दिलों में पता नहीं कितना वो डाल करके, मोहब्बत का वो मलबा डाल करके जो उन्होंने मेरे ऊपर ये मोहब्बत और शफ़क़त का जो उन्होंने ये गुलदस्ते फेंक दिए, तो मैं तो बिल्कुल यानी कि सारे कौम से, सारे पाकिस्तान के आवाम से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस दुआ में याद रखा। मैं तो अपना ज़िंदगी की कश्मकश में था, अब अल्लाह जाने, मौत तो अपने वक्त पे होते हैं, लेकिन बस सबब ये था कि अल्लाह ताला ने इनकी दुआओं की बरकत की और आपके लोगों के दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दे दिया। तो बस अभी तो मैं शुक्र है इस वक्त अपने जिस्म पे थोड़ा सा वो महसूस तो कर रहा हूँ कि दिमागी हालत थोड़ा सा भी मेरे ऊपर हुआ है, मेडिसिन अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि थोड़ा सा जब चल फिरता हूँ तो फिर दम टूट जाता है थोड़ा सा, और बातों में जो है फिर थोड़ा सा वो सांस चढ़ने वगैरह का वो मसला है, और थोड़ा सा दिमाग में अभी भी उसकी मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्लाह तो से बस अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अनकरीब अपने सही पैरों पे इंशाल्लाह खड़ा हो जाऊँगा, इंशाल्लाह। आप ने माशाल्लाह जो खान साहब के साथ खड़े हैं, खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं और सफ़े अव्वल में खड़े हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि ये सारे जब ये आपके साथ ये सानहा हो चुका था, आपकी पुलिस में आपकी गिरफ़्तारी हो चुकी थी और उसके बाद फिर आप कोमे में चले गए, आपको एमरजेंसी में एडमिट कर दिया गया, ये सब कुछ होने के बाद आज आप क्या फ़ील करते हैं कि जिस जगह पर खड़े थे, जिस नज़रिए के साथ आप खड़े थे, अगर आप इमरान खान साहब के साथ ना खड़े होते तो ये मुश्किलात आप पर ना आती। तो अब आप इस मुश्किलात के बारे में क्या कहेंगे कि इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि ये मुश्किलात नहीं थी, आज़माइश थी, या क्या फ़ीलिंग है आपकी?